أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد آتينا داود وسليمان علما صلوات بحسن محمد اور آل محمد. سامعین گرامی قدر، سورہ نمل کی آیہ مبارکہ عنوان سخن کے طور پر سماعتوں کی نظر ہے. چونکہ آج کی مجلس کا ٹاپک عنوان تاریخی ہے اور ہر طرح کے بیانات ہونے چاہیے ہیں، اس لیے کہ فرش عزائے حسین وہ گلدستہ ہے جس چمنستان میں ہر رنگ و نسل کے پھول ہونا چاہیے. حضرت سلیمان ایک مشہور ترین پیغمبر جو نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور 313 میں بھی ہیں. 313 جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں اور فہرست رسالت میں 313 ہیں. ان میں حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام بھی ہیں، جن کے لیے قرآن نے واضح اعلان کیا کہ ہم نے خاص طور پر علم عطا کیا داؤد کو اور سلیمان کو. ادھر سلیمان کو اور داؤد علیہ السلام کو علم اللہ نے عطا کیا، انہوں نے الحمدللہ الذی فضلنا من عباد المومنین. ادھر علم ملا، ادھر انہوں نے حمد باری شروع کی. لائق تعریف ہے وہ اللہ جس نے تمام مومنین پر ہمیں فوقیت دی. یہ ایک طریقہ بتایا جناب سلیمان علیہ السلام نے کہ جب نعمت پروردگار ملے تو کرنا جہالت ہے، شکریہ ادا کرنا عصمت ہے. تھوڑی دیر آج تاریخی موضوع پر گفتگو ہوگی، حالانکہ آپ لوگوں کے علم میں شاید ہوگا کہ بیسیکلی ہم ہسٹری ہی کے خطیب ہیں، تاریخی کے. ہمارا دلچسپ موضوع تاریخ ہے، لیکن اب ہم لوگ پبلک فیلڈ میں آ کر اسی سطح پر بات کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں جو ذکر چلتا ہے کہ مولانا چلے نہیں، ٹھنڈی مجلس پڑی، تو اب ٹھنڈے گرم لونگ الائچی دارچینی کباب چینی سب ملا کے ایک بات دے دی جاتی ہے. اب اور کیا کیا جائے، ہم تاریخ میں لگیں گے تو معلوم ہوا کہ ہمارا اپنا پتہ کٹ گیا، تو ہم سکھائیں گے کیا جب ہم آئیں گے ہی نہیں. مگر میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم تاریخ بھی جانیں
بہت سارے لوگ کل نہیں آ سکے موسم کی خرابی کی وجہ سے، حالانکہ ہمارے لحاظ سے بڑی معیاری مجلس تھی کل کی. موقع ملے گا تو ذرا سا آن لائن جا کے ضرور سنیے گا، اس لیے کہ اگر ہم بندہ ہیں تو شان بندگی جانیں، ہم مسلمان ہیں تو حالات نبوت جانیں، ہم مسلمان ہیں تو حالات رسالت جانیں، ہم مومن ہیں تو واقعات امامت جانیں، ہم عزادار ہیں تو واقعات کربلا جانیں. اور تھوڑا تھوڑا خالی جان کے علامہ دہر بن جانا یہ دین کے لیے خطرہ ہے. کسی چیز کے لیے بھی خطرہ ہے، دین کے لیے تو بہت ڈینجرس، بہت خطرناک ہے. لیکن شروع اس لیے کیا میں نے، ہمارے اس انتظامیہ نے اور کمیونٹی نے ہم سے مشورہ بھی کیا اور انہوں نے بھی کچھ ٹاپک دیے، کچھ میں نے بھی پسند کیا. تو یہ اس لیے کہ یہ جب خمسہ آج سے 22 سال پہلے منعقد ہوا تو وہ حضرت مختار کے نام پر شروع ہوا تھا. پھر بعد میں یہ طے ہوا کہ ہر 5 سال کے بعد 6واں سال وہ مختار کا ذکر ہوگا، اور بیچ بیچ میں وہ عناوین دیے جائیں گے اور موضوع پر مجلس ہوگی، تاکہ ایک ایک مجلس بھی ہماری نسل کے لیے پیغام کی صورت رکھے. مگر یہ کہ تقریباً 10 سال گزر گئے، مختار نامہ نہیں ہوا. تو ہم کو تو خیر یاد ہی ہے، مگر ہم کو فکر آنے والی نسل کی ہے کہ جو 10 سال میں تھے وہ اب 20 سال کے ہو گئے. اور شیعت کے اندر جرأت محبتانہ پیدا کرنے کے لیے ذکر مختار ضروری ہے. دیکھیے، اگر آپ جملے کی قدر نہ کیجیے گا تو ہم کس دکان پر جائیں گے اپنے جملے کی داد لینے. جرأت محبت ہم کرتے ہیں اہل بیت سے، اور اگر اس میں بزدلی ہوگی تو ولایت علی کا اعلان نہیں ہوگا. اور شیعت کو اہل بیت کے خادم مختار نے جرأت عطا کی ہے، جو آج ہم کھلے عام چل رہے ہیں. اور ہم سے اب بہت زیادہ لوگ آنکھ نہیں ملاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا، مختار نے ان کا حق حیات چھین کر سانس اور زندگی کو گنتی میں سمیٹ دی. تو آج ہم کو بھی ذرا فخر ہوتا ہے. تو یہ منزل ہے. تو اب آج ذکر رکھا گیا سلیمان علیہ السلام کا اور ملک سبا. یہ ملک سبا ایک ملک ہے یمن میں. حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ شام اور فلسطین کا علاقہ ان کے حدود میں ہے. وہاں سے ایک اچھا خاصا فاصلہ رکھتا ہے یمن. ایک پورا ملک، بیچ میں 2-3 ملک آتے ہیں. اس کے بعد ہے یمن. یمن میں ایک ملک تھا جو ملک سبا کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور وہاں کی ملکہ تھی جناب بلقیس. یہ ایک نیک خاتون تھی. آپ جب قصص الانبیاء پڑھیں گے اور سورہ نمل کی تفسیر پڑھیں گے، یہ حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن میں تقریباً 5 مقامات پر آیا ہے، جس میں تفصیل سورہ نمل میں ہے، سورہ سعد میں ہے، اور بھی دیگر سوروں میں حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے. تو میں ذرا بھی تمہید میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بلقیس ایک نیک سیرت عورت تھی. ان کے حوارین نے اور چاہنے والوں نے ان کو بہکا دیا، اس لیے کہ وہ سب برے لوگ تھے. چلیے، قرآن کے پڑھنے سے اتنا تو پتہ چلا، اچھے لوگ بھی اگر بروں میں پھنس جائیں تو بگڑ جاتے ہیں. وہ ملک سبا کی ملکہ تھی، مہارانی، کنگ، کوئین. واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر اجازت دیجیے تو ملک سبا کا ایک تائرانہ جائزہ لو. ملک سبا وہ علاقہ تھا جس کو اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کر دیا.
اور اس طرح نعمتیں انڈیل دی، گندم، اناج، پھل پھول، طرح طرح کے میوے، گرین فروٹ، ڈرائی فروٹ، کیا کیا سب دے دیا. اور نعمتوں کو پا کے پبلک اتنی بد اخلاق ہو گئی کہ گھر میں 4 آدمی ہیں اور اتنی روٹیاں بنی، اور وہ 4 کتنا کھائیں گے؟ ابھی تو میں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں کھانے والے کو میں نے دیکھا ہی نہیں. پتہ نہیں کس بات پر آپ لوگ واہ 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 کر رہے ہیں. ہماری سمجھدار لوگوں کے سامنے گفتگو کا لطف زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو کھانے والے بھی کتنا کھائیں گے؟ روٹیاں بچ جاتی تھی تو پھر فریش روٹی کھائیں گے، تو وہ روٹی پھینکتے تھے. پھینکتے 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 ایک پہاڑ بن گیا روٹیوں کا. اللہ کو یہ بات ناگوار گھسی کہ یہ بجائے شکرانے کے اب نعمتوں کا درپیوگ کر رہے ہیں. دیکھیے ہماری پرانی بزرگ عورتیں، دادی، نانی، پھوپھی بڑی جو بزرگ ہوتی تھی، وہ منع کرتی تھی کہ دیکھو بھونا ہوا یا پکا ہوا دانہ زمین میں نہ گراؤ، اس لیے کہ زمین اس کو قبول نہیں کرتی. کچا دانہ ہو تو زمین قبول کر لے. یہ ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ بزرگ عورتوں کا مسئلہ ہے، مگر بعد میں جب حدیث پڑھی تب پتہ چلا یہ احکام شریعت ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ ان نعمت کا کفران جائز نہیں ہے. روٹیاں پھینکنے لگے. اب اس کے بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ انار، سیب، ناشپاتی، اس سے بیٹ بال کھیلا جانے لگا. یہ بیٹ بال آپ کو سمجھانے کے لیے کا جو بھی کھیلنے کا طریقہ تھا. اچھالے جانے لگے، ایک دوسرے کو مارا جانے لگا. بس اللہ نے اس کفران نعمت پر قینچی چلا دی ذرا سا. عالم ایسا آیا کہ قحط کے دوسرے سال قوم اس طرح فاقے سے جھیلنے لگی کہ گھر سے نکل کے روٹیوں کے پھینکے جانے والے پہاڑ کی طرف آئی. اچھا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر وہ دانا وانا کچھ اوپر ہو تو اس میں کچھ ریشیں نکل جاتی ہیں، کوپلے. وہ ایسے پھوٹ گئے تھے تو انہوں نے منہ سے، دانت سے جانوروں کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینک کے آگ بجھانے کے لیے کھانا شروع کیا. یعنی کل کفران نعمت کر رہے تھے، آج اللہ نے جانور بنا دیا. اے میرے عزیزو، ملک سبا کا یہ واقعہ صرف قرآن میں اس لیے نہیں آیا ہے، واقعہ یہ قصص میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم ثواب کے لیے پڑھ لیں، بلکہ ہم زندگی میں امپلیمنٹ کریں، زندگی میں اس کو استعمال کریں کہ چھوٹی ہو یا بڑی نعمت پروردگار کی عزت ہم پر لازم ہے. کسی طرح کی کفران نعمت الاؤڈ نہیں ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد. یہ ملک سبا اور وہاں کی ملکہ، آپ لوگوں کو تو خوب نام یاد ہوگا، کیا نام تھا ابھی جو میں نے بتایا؟ بلقیس. یہ لوگ سورج کی پرستش کرنے لگے اللہ کو چھوڑ کے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. الذی اعبدوا ربکم الذی خلقکم. سورج نے تو خلق نہیں کیا آپ کو، آپ سورج کی پرستش کیوں کرنے لگے؟ پتھر نے تو خلق نہیں کیا، آپ پتھر کی پرستش کیوں کرنے لگے؟ تو مطلب یہاں پر سلیمان علیہ السلام نبوت کے ایک بڑے گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کے والد بزرگوار حضرت سلیمان علیہ السلام، جو 4 کتب سماوی کا نزول ہوا وہ الگ الگ نبی کے اوپر اتارا گیا. ان میں زبور نام کی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، اور لہن میں حضرت داؤد بہت مشہور تھے، لہذا آج بھی لہن داؤدی مشہور ہے.
اور جس شاعر کی پھٹی ہوئی آواز ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ اشتہار میں لکھتے بھی ہیں ہاں لہن داؤدی کے وارث. لیکن ہم لوگ کو تو لکھنے میں تو بہت مزہ آتا ہے لیکن واقعی جناب داؤد کا لہن وہ مشہور تھا. اللہ نے ان کو معجزہ یہ دیا تھا کہ یہ لوہے کی پلیٹ بناتے تھے. جیسے رول کاغذ ہو اس کو آپ ایسے کھول کے پھیلا دیں تو اتنا بڑا پھیل جائے گا, کارڈ بورڈ جس کو کہتے ہیں. حضرت داؤد کے ہاتھ میں اللہ نے یہی معجزہ دیا تھا کہ بڑے سے لوہے کے گولا کو لیا, یوں کر کے پھیلا دیا, چادر بن گئی. اب اس سے برتن بنتے تھے, جو بھی پاٹس بن رہے ہیں, کچھ بھی بن رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب ان کے وارث ہوئے سلیمان تو اللہ نے ان کو بھی وہی معجزہ دیا, ذرا سا بدل کے. وہ لوہا پھیلا دیتے تھے, یہ تانبا پھیلا دیتے تھے. بلکہ ان کے پاس ایک بڑا سا کنواں دیا تھا گھر میں جس میں پانی کی جگہ ابلتے ہوئے تانبے تھے. وہ میٹل ہے ظاہر سی بات. اور سب سے بڑی فضیلت ان کو یہ دی کہ اللہ نے ان کو علم دیا. جب علم دیا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا. ادھر شکرانہ ہوا, ادھر نعمت میں اضافہ ہوا. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی, پروردگارا مجھے علم بھی دے اور حکومت بھی دے, نبوت کے ساتھ ایسی حکومت جو کسی نے نہ کی ہو. وَآتَيْنَاهُ لِمُلْكًا عَظِيمًا, اللہ نے ملک عظیم عطا کر دیا. ادھر ملک عظیم ملا, ادھر جناب سلیمان نے شکرانہ ادا کیا. ایک دن اس بھیڑ میں ذکر الہی اور شکرانے میں ذرا سا لیٹ ہو گیا, 24 گھنٹے کا 22-23 گھنٹے کا لیٹ. اس لیے کہ تاریخ کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام گھوڑا پالنے کے شوقین تھے, تو گھوڑوں کے درمیان وقت بھی گزارتے تھے. تو اچھی اچھی نسل کے گھوڑے تھے. ان کی استبل میں ایٹ اے ٹائم 20,000 گھوڑے. تو ایک دن گھوڑے میں ایسا لگے کہ سورج ڈوب گیا اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے فوراً انہوں نے چھوڑا گھوڑے کو اور توبہ کیا, استغفار کیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے عبادت کی کہ میرے معبود معاف کر دے, ان گھوڑے کی محبت دل میں آ جانے کی وجہ سے میں نے تیرے ذکر میں کوتاہی کر دی. تو مطلب آپ سمجھ لیں, اگر اللہ کے پاس بندہ ذرا سا شرمندہ ہو جائے تو اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ فوراً معاف کر دیتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اپنے گناہ پر توبہ کرنا تو دور کی بات ہے, خالی شرمندہ ہو جائے بس. چلتی رہی زندگی سلیمان علیہ السلام کی. اب یہاں پر علماء تفسیر کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد کو جو حکومت دی اللہ نے, اس کا مقصد وسعت دین الہی تھی, اللہ کے دین کا پھیلاؤ. اس لیے کہ اس دور میں ذرا سا یہ 2 منٹ سننا پڑے گا. اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ انسانوں پر جنات کا اثر تھا, اور جنات لوگ کیا کرتے تھے کہ 10-5 ٹولی کو بہکا لیتے تھے. تو جنات میں بھی مومن ہے, اس میں بھی کافر ہے, جنات میں بھی منافق ہے, جنات میں بھی مومن ہے. وہ تو بالکل آپ کی طرح خلق ہے, ہماری طرح وہ خلق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہم دکھائی دے لیتے ہیں, وہ دکھائی نہیں دیتے. تو ان میں شیاطین کام کرتے تھے, اور وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کی توحید کو سمجھانے کے لیے آڑے آ گئے. وہ اب جیسے اکبر پور میں ابھی کون ٹرین گزری ہے ہم نہیں بتا سکتے نا ممبر پر, اور وہ جنات نے وہاں سے آ کے خبر دے دی, اس کو سیکنڈ نہیں لگے گا آنے میں, اس لیے کہ اس کو ہوا میں اڑنے کی طاقت دی اللہ نے. تو یہ وقت سے پہلے بات بتا دیتے تھے, ابھی وہاں یہ ہوا, ابھی وہاں وہ ہوا. تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہی طاقت, اور بجائے اللہ کے پرستش کی انسانیت کی پوجا ہونے لگی.
لہذا اللہ نے جو سلیمان کو حکومت دی، صلوات بر محمد اور آل محمد، سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی اس میں علم کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی دیے، جنوں پر حکومت دے دی، انسانوں پر حکومت دے دی، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، شیر، چوہا، بلی، جدھر جو حکم دے دے سلیمان، کتا ہے اور بھونکو مت تو چپ۔ حد یہ ہے کہ اللہ نے سلیمان کو ہواؤں پر بھی اختیار دے دیا اور ہوائیں مسخر ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا بساط تھا، قالین چھوٹی سی، جس کو کہتے ہیں بساط سلیمانی، وہ بیٹھ جاتے تھے اور ہوا کو کہتے تھے لے کے چلو، رائٹ مڑ جاؤ تو رائٹ مڑ جائے، لیفٹ مڑ جائے، ہوا مسخر ہے۔ تو دھوپ میں، کیا دلچسپ قصہ ہے، دھوپ میں جب سلیمان ہواؤں پر چلتے تھے تو سورج تو چمکتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو دھوپ سے بچنا ہے، تو چرند پرند بھی ان کے اختیار میں تھے، تو پرندوں سے کہا ہمارے قالین کے اوپر اڑو پر سے پر ملا کے۔ شامیانہ آپ نے دیکھا ہوگا، چلتا شامیانہ پہلی مرتبہ دکھایا سلیمان نے، ساتھ ساتھ چڑیا پرندے۔ اب وہ اس پرندے میں چھوٹی سی ایک چڑیا ہے جس کا نام ہے ہدہد، اسی کا جھرمٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے زانو پر سورج کی ایک کرن پڑ گئی، اللہ اکبر، کتنا تگڑا شامیانہ تھا، ذرا دیکھیں آپ، سورج کی کرن پڑ گئی، سر کو اٹھایا، انہوں نے دیکھا ایک جگہ تھوڑا سا غائب ہے، انہوں نے کہا یہاں والا حدود کہاں گیا، پتہ کرو، اور اگر آ کے اس نے معقول وجہ اپنے بھاگنے کی نہیں بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ میں ذبح کر دوں، اس لیے کہ نبی کو چھوڑ کر بھاگا کہاں۔ میرے بھائی کیا کہہ رہا ہوں، نبی نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ چلیے واقعہ سلیمان نے اتنا بتا دیا، جو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بڑے بڑے لوگ خوف زندگی کے سبب شمع رسالت کے پروانے کہے جانے والے رسول کو چھوڑ کے تشریف لے گئے۔ بڑے لوگوں کے لیے بھاگ جانا اچھا نہیں ہے، اس لیے صلوات بھیجیے محمد اور آل محمد۔ حکم دیا آپ پتہ کرو کہاں ہے وہ حدود۔ تھوڑی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا حدود آیا، سائلنٹلی، نبی خدا میں ایک ضروری کام سے نکل گیا تھا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی مملکت سے دور ایک ملک ہے، ملک سبا، اس کی ڈسکوری کر کے آیا ہوں، اور اس ملکہ جس کا نام بلقیس ہے، اس کے تم طراق بہت ہے، اور اس کے پاس تخت ایسا شاندار ہے کہ آپ نے دیکھا بھی نہ ہو، اتنا شاندار تخت کہاں، نبوت ہمارے پاس، رسالت ہمارے پاس، اقتدار ہمارے پاس۔ کہنے لگے نبی خدا آپ یقین رکھیے وہ تخت اتنا شاندار ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا نہیں اور آپ نے بھی دیکھا نہیں۔ کہا اچھا دربار میں آؤ، دربار میں آئے، کاغذ قلم لاؤ، خط لکھو۔ خط لکھا گیا، ملک سبا کی ملکہ جناب بلقیس کے نام، وہ پہلا جملہ تھا
इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कुरान मजीद के 114 सूरे में सूरे के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहीं ना पाइएगा इल्ला खते हजरत सुलेमान। बाकी हर सूरे की हेडिंग में है, जो मौली साहेबान पढ़ते नहीं है और हम लोग छोड़ते नहीं हैं। कमाल है, मुल्ला छोड़ता नहीं है, मुल्ला पढ़ता नहीं है और मौलाई छोड़ते नहीं है, इसलिए कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल हम इधर उधर बहकेंगे नहीं, तारीख पढ़ने में बहकने का खतरा होता है कि वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। बल्कि आप सऊदीया से भी जो तरावी नशर होती है रमज़ान में, आप देखें उसमें किसी सूरे में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। और अगर आप हजरात को अल्लाह उम्रा नसीब करे, हज नसीब करे, बहुत से लोग हाजी हैं, वहाँ अगर आपने नमाज पढ़ी होगी खाना काबा में, यकीनन पढ़ी होगी, तो आपने बिस्मिल्लाह सुनने को तरस गए होंगे आप, इसलिए कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ते ही नहीं। वहाँ ये कहते हैं कि हम सूरतुल हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, वो भी दिल में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मुखालफत की थी अमीर शाम ने, कि इसलिए कि उसको मालूम हो गया था कि इस बे के नीचे वाला नुक्ता अली है, तो हमको कुरान छोड़ना गवारा है मगर हम अली से मोहब्बत नहीं करें। तो बहुत से लोग बेचारे खामखा अली की अदावत में ठीक ठाक जहन्नम में चले जाएंगे, ये तारीख है। तो वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते थे। आज जब मैंने एक भाई साहब से पूछा कि ये बिस्मिल्लाह आप क्यों नहीं पढ़ते, कहने लगे ये जुज़्व कुरान नहीं है। तो मैंने कहा जो कुरान छपता है हर सूरे के पहले छपता क्यों है? तो कहने लगे नहीं वो छपता है बस तबर्रुकन। हमने कहा ठीक है, एक बात बताइए कि 100 आदमी मजलिस में आए, 99 को तबर्रुक दी जाए और एक को न दिया जाए, ये बहुत बुरी बात है। तो मैंने कहा ये बुरी बात आपको लगती है, अल्लाह को नहीं लगी। 114 सूरे में अल्लाह ने 113 सूरे को बिस्मिल्लाह का तबर्रुक दिया। क्या सुन रहे हैं आप? सूरह तौबा को ये तबर्रुक क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? इसका मतलब यह है कि ये लफ्ज़ तबर्रुक आप अपना भरम रखने के लिए कह रहे हैं। कुरान छप रहा है अली के अकीदे पर, पढ़ा जा रहा है माविया के अकीदे पर। सलवार भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद जी। हम तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अभी हम कुरान पर काम कर रहे हैं कि वो कुरान की भी हकीकत ज़माने तक लाई जाए कि भाइयों का क्या इरादा है। छुट्टी मुंह से लेके सीधे सीधे कह देते हैं कि शिया राफ़ज़ी हैं और ये तहरीफ कुरान का कायल है। नौज़ुबिल्लाह, हमारा कोई ताल्लुक़ तहरीफ कुरान से नहीं है। आइए उसमें लिखा इन्नहु सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुलेमान का है और शुरू आगाज़ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अब उसके बाद उसके मतन है, कुरान में पूरे डिटेल्स हैं। तुम लोगों की सरकशी ये है कि तुम लोग कुफ्र पर हो, वहदहू ला शरीक के अलावा गैर की परस्तिश करते हो। याद रखो मैं एक ऐसा जबरदस्त लश्कर लेके आ रहा हूं कि तुम लोगों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। वरना अगर सरकशी छोड़कर दीन हक कबूल करना हो तो हमारी दावत है तुम्हारी तरफ। फ़क़त वस्सलाम सुलेमान, और भी पूरे डिटेल्स। इसी हुदूद को कहा गया कि तू रास्ता देखे हुआ है जहाँ वहाँ टपका देखा था। वो लेके गया और उसने खत दे दिया। अब जब ऐसे देखा बिल्कीस ने तो कहा ये तो कुछ तहरीर है। इधर देखा और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदूद को कहा था कि वहीं पर साइड में छुप के सुनना भी कि क्या कह रहे हैं। इसलिए कि अल्लाह ने सुलेमान को हुकूमत के साथ ये इख्तियार भी दिया था कि चरिंद परिंद की आवाज़ भी समझ लेते थे। ये है जो दरिंदों की आवाज़ समझ ले, परिंदों की आवाज़ समझ ले। ये कौन है? मुल्क अजीम का मालिक सुलेमान अलैहिस्सलाम।
ٹھیک. انہوں نے خط لیا, پڑھا, بیٹھے ہوئے تمام مصائبین کو کہا, یعنی اپنے نورتن کو, یہ خط آیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ طاقت ہمارے پاس بھی ہے, لشکر ہمارے پاس بھی ہے, سپاہ ہمارے پاس بھی ہے, مگر جیتنا طے نہیں ہوتا. اور اگر سلیمان ہم پر حاوی ہو گئے تو یہاں فاتح کی ایک شان ہوتی ہے کہ عزت دار بھی ذلیل ہو جاتے ہیں. قرآن ہے, سورہ نمل پڑھیے, فاتح بھی جب آتے ہیں فاتح کی شان سے تو عزت دار بھی ذلیل ہوتے ہیں, اور شرفا کی شرافت بھلا کر کمینوں کو اقتدار دے دیا جاتا ہے. اب سمجھیے ہمارے 12 کے 12 امام وہ فاتح خیبر و خندق تو ہیں, فاتح ملک نہیں ہے. قیمتی جملہ ہے. اب میں ادھر پھر آؤں گا نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ نے یہ ملک فتح کیا, وہ ایک لسٹ لگا دی, ایک ایک دن میں 4 ملک فتح ہو جاتے تھے. اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں ایران پورا ایک امپائر کی حیثیت رکھتا تھا. روم جس کا حصہ یورپ تک تھا ہم نے اس کو فتح کر لیا. اور آپ کے علی گوشہ نشین رہے. کیا کیا انہوں نے, ان کے کارنامے کیا ہے؟ علی ملکوں کو فتح کرنے نہیں آیا تھا, اس لیے کہ جب ملک فتح کرنے زمانہ جاتا ہے تو عزت دار ذلیل کیے جاتے ہیں, اور معصوم سے ذلت کے امکان نہیں ہے. آپ تاریخ دکھا دیجئے, کسی لڑائی میں بھی علی نے ملک کو حملہ نہیں کیا ہے. اہل بیت اطہار کی کسی لڑائی میں ملک کو حملہ نہیں کیا. حد یہ ہے کہ فائنل لڑائی جو اہل بیت نے لڑی وہ 61 کربلا میں لڑی, وہ بھی جنگل میں لڑی ہے, ملک میں نہیں لڑی ہے, صحرا میں نہیں. یہ بلقیس کا بیان ہے, قرآن میں. اچھا ٹھیک ہے, جناب بلقیس کا رپلائی آ گیا کہ اب ہم کو آنا ہے سلیمان کے پاس. سلیمان کو خبر لگ گئی کہ اب بلقیس آئے گی, تو آنے میں تو ٹائم لگے گا نا. جناب سلیمان نے اپنے بزم کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا, ہم کو ان کے نادر و نایاب تخت کا علم ہوا ہے. بلقیس کے آنے سے پہلے, اب وہ تو آئے گی 10 دن کے بعد, 15 دن کے بعد, جو بھی ہو, ٹائم تو لکھا نہیں ہے. ہم کو وہ تخت کون یہاں منگوا دے گا؟ تو ایک دربار میں جن تھا بھوت کی شکل کا, عفریت دیو, اس نے کہا ہم لا دیں گے, آپ کی بزم برخاست ہوگی اور دوبارہ لگے گی, اس پیریڈ میں ہم لا دیں گے. پاورفل تھا. تو اس لیے اتنا ٹائم لگ جائے گا, ہاں اتنا ٹائم لگ جائے گا. تو وہاں پر ایک علم کتاب رکھنے والا, جس کے لیے قرآن نے کہا ہے منل علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا, نام ہے اس کا آصف بن برخیا. اس نے کہا ہم تو اتنی جلدی لے آئیں گے تخت بلقیس کہ آپ کا پلک جھپکے اور آپ کھولیے آنکھ تو تخت لا دیں گے, اور جب آنکھ کھولا تو تخت سامنے. یہ ہے تخت بلقیس. ہاں لے آئے. کہتے ہیں کہ یہ کمال علم کا تھا کہ جس نے چشم زدن میں ملک سبا جو یمن میں ہے وہاں سے فلسطین پہنچا دیا, پلک جھپکنے نہ پائی سلیمان علیہ السلام کی. میرے دوستو, علم سے سب بعید ہے. جاہلوں کو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیسے لے آئے. وہ تو آج تک لڑیں گے کہ علی ایک لمحے میں خیبر میں آ کیسے گئے, علی 40 جگہ دعوت میں چلے کیسے گئے. میاں جہالت ہے تو ناممکن ہے, علم ہے تو ممکن ہے. اس کے لیے کہا گیا من الکتاب, کتاب کے پارٹ میں سے تھوڑا سا علم تھا. اور علی کے لیے قرآن نے جو قصیدہ پڑھا ہے
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اے میرے نبی کہیے ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے یا وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، یہ اس سے مراد ہمارے اور آپ کے مولا دو جہاں غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور 11 امام ہیں جن کے پاس کل قرآن کل کتاب کا علم ہے۔ اب یہاں پر لفظ قرآن نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، اس لیے کہ اگر قرآن ہو تو صرف ایک کتاب کا علم کہلائے گا، علم الکتاب۔ جیسے آصف بن برقیہ میں بھی نہ زبور کا ذکر ہے، نہ توریت کا، نہ انجیل کا، اور ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کس کتاب کا علم تھا، یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے۔ علماء تفسیر نے بڑی بحث کر کے نتیجہ نکالا ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا، اس لیے کہ وہ کتاب کی منزل نہیں تھی۔ بہرحال ہم ادھر نہیں جائیں گے، بہت بڑی کھائی ہو جائے گی۔ اور وہ جناب سلیمان نے کہا اچھا یہ جو تخت آیا ہے یہ بلقیس کا ہے، یہ تو دیکھ کے ایک ہی جھٹکے میں پہچان لے گی، تو ہمارے اقتدار کی کرامت کیسے اس پر ثابت ہوگی، لہذا اس میں کچھ چینجنگ کر دو۔ تو ادھر کے جھلمٹ ادھر، ادھر کے قمقمے ادھر، ادھر کی لائٹ وہاں، ادھر کا ہیرا ادھر، ادھر کے پلینٹ ادھر، ادھر کر کے ذرا سا اس میں چینجنگ پیدا کر دی جائے تاکہ جب بلقیس آئے تو حیرت میں پڑ جائے۔ اے جناب یہ سارے کمالات سلیمان علیہ السلام قوت اقتدار دکھانے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نام پروردگار کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہ بلقیس کے دل سے کفر مٹ جائے اور ایمان کی شمع روشن ہو جائے۔ ٹھیک، بہت اچھا کر دیا گیا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر۔ اب جب بلقیس داخل ہوئی تو سلیمان سے گفتگو ہوئی، پوری بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اور عورتوں اور مرد کی جب گفتگو ہو تو مردوں کو تو جناب سلیمان علیہ السلام سے بلقیس کی پوری گفتگو ہے۔ تو جناب بلقیس نے کہا کہ میں تو کچھ عہد کے لیے گمراہ ہو گئی تھی، ورنہ ہمارا جھکاؤ اللہ کی طرف پہلے سے تھا، ابھی ایمان نہیں لائی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہ اس کو پہچان نہیں ہو، کہا یہ شاندار تخت ہے اور یہ تخت ہمارے تخت سے ملتا جلتا ہے، یہی چاہتے تھے سلیمان، یہی ہوا، اس لیے کہ جو تبدیلی ہو گئی۔ بالکل حوض کوثر پر مرتد لوگ جب پہنچیں گے تو رسول بھی کہیں گے یہ ہماری امت سے ملتے جلتے ہیں۔ جی ارے یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف، ارے اس سے بہتر کیا کتاب ہو سکتی ہے؟ اس کے جملے ہیں کہ رسول اللہ ڈنڈا لے کے بھگائیں گے، فرشتے ڈنڈا لے کے بھگائیں گے تو رسول اللہ کہیں گے اصحابی 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 3 مرتبہ، یہ میرے اصحاب تھے، میرے اصحاب تھے، میرے اصحاب تھے۔ تو اللہ آواز دے گا آپ اپنا کام دیکھیے، یہ آپ کے بعد بدل گئے تھے، بدل گئے تھے، بدل گئے تھے۔ ہم لوگ ذرا سا تورا پڑھ دیتے ہیں تو ہنگامہ مچ جاتا ہے، فرشتے ڈنڈا چلا رہے ہیں تو کوئی نہیں بگڑتا، ہم کیا کریں۔ خیر بہرحال اے میرے سرکار، جناب بلقیس نے کہا یہ تخت تو بالکل ہمارے ہی تخت کی طرح ہے، اور جب غور سے دیکھا انہوں نے تو کہا کہ نہیں یہ تو تخت ہمارا ہی ہے، اس لیے کہ اس میں تو وہ تمام چیزیں ہیں، ادھر سے ادھر جگہ بدلی گئی ہے، شے سب موجود ہیں۔ سلیمان یہ تخت کا یہ ہمارا کمال ہے، آؤ تمہیں نبوت کی
ایک جھلک اور دکھاؤں، تو وہ شیشے کے محل میں لے گئے. ہم اس میں تفصیلاً ٹائم نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ یہ بہت پڑھا جاتا ہے ممبر سے، اس لیے کہ ہم خواہ وہاں پڑھیں اور اس کے بعد شیشے کو پانی سمجھے بلقیس، اور اس کے بعد وہ پنڈلی ونڈلی دکھائیں، تو وہ سب چھوڑیے، جانے دیجیے. آپ لوگ اپنی ہی پنڈلی سنبھالیے، یہی کافی. صلوات بر محمد اور آل محمد. لیکن ایک بات سن لیں، جب شیشے ایسے بچھائے گئے تھے کہ اس میں ایک سین تھا کہ جیسے پانی چھل چھل چل رہا، تو وہاں پر جناب بلقیس نے اپنے کپڑے کا ایک حصہ دونوں چٹکی سے اٹھایا. اس کا مطلب یہاں پر نہیں ہے کہ وہ پنڈلی دکھا رہی تھی، مولویوں نے غلط معنی نکالے ہیں. وہاں پر مقصد یہ تھا کہ بلقیس فطرتاً شریف تھی، اس لیے کہ اقتدار ملنے کے بعد بھی آدھے ادھورے کپڑے پہن کے نہیں آئی تھی، مکمل لباس میں آئی تھی. ارے اس نقطے پر توجہ دی آپ نے؟ ورنہ ذرا سا آدمی ماڈرن ہوتا ہے، ایک کار کے بجائے دو کار آ جائے، ایک گھر کے بجائے دو گھر آ جائے، تو گھر والے تو اپنے آپ کو نہیں سنبھالتے، ٹیڑھے چلتے ہیں. ذرا سا آپ اللہ نے پیسہ ویسا دے دیا تو آج کل جو جینس کا پینٹ چل رہا ہے، یہاں پر پھٹا وہاں پر کٹا، یہاں کیا کہنے لگے یہ برانڈیڈ ہے. اور پھر ذرا سا موڑ تو عورتوں، ان کا بھی لباس اتنا دھیرے 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 شارٹ ہونے لگتا ہے کہ جیسے اگر علم نہ ہو تو لوگ سمجھیں کہ دولت گھٹتی جا رہی ہے. مشتاق یوسفی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اور اس کے جملے بڑے قیامت کے ہوتے تھے. تو وہ امریکہ گیا، نیو یارک. جب وہ پلٹا تو سفر نامہ میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے امریکہ میں کیا دیکھا، تو انہوں نے کہا سردی میں درختوں کو برہنہ دیکھا، گرمی میں عورتوں کو برہنہ دیکھا. آدمی بڑا پرمذاق تھا، اس نے ایک انگریز لیڈی کو دیکھنا شروع کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے کپڑے پہ اعتراض کر رہے ہو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے ہمارا ہے، تم اعتراض کرنے والے کیوں اس کپڑے پر؟ تو مشتاق یوسفی نے کہا ہم کپڑے پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، اس کے ہونے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ بھی کیوں ہے. بھائی اس کا ایک اتنا معرکۃ الآراء جملہ ہے جو بڑے بڑے دانشور نوٹ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آدمی کو زندگی میں ایک مرتبہ محبت ضرور کرنی چاہیے. اب ایج کی بات نہیں کی ہے کہ آپ لوگ کل ہی سے، آدمی کو ایک مرتبہ، جملے پہنچا دوں، آدمی کو ایک مرتبہ محبت ضرور کرنی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں دانشوری، حکمت. یہ حکمت ہے یہ. تو اب وہ بلقیس ملکہ ہونے کے باوجود بھی لباس اتنا شائستہ تھا کہ جس کو پانی کے خطرات، ایک علامت وہ تھی، اور دوسری علامت یہ تھی کہ ہر گیلی شے سے اپنے کو بچانا انسان کی فطرت میں وہ چیزیں درسا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ کچھ علماء سو ہیں جنہوں نے اس کی تفسیر غلط کی ہے. ہمارے یہاں اسی لیے تفسیر بالرائے حرام ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام سے شادی کرنا تھا، اس سے کچھ نہیں. دیکھیے ابھی تو آج تک تاریخ میں یہ طے نہیں ہو پایا کہ سلیمان علیہ السلام کی شادی بلقیس سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. قرآن میں نہیں ہے، مگر تاریخ انبیاء میں ہے کہ شادی ہوئی تھی. تو اس پر اتنا بحث اس لیے نہیں کی گئی کہ ایٹ اے ٹائم 100 بیوی تھی سلیمان کو، تو 100 میں ایک اور بڑھ جائے تو یہ کہیں کے لیے تذکرہ ہوگا. 2 گھٹ جائے 2 بڑھ جائے. یہاں ایک ہی 2 پر آپ مذاق اڑاتے ہیں، وہاں 100.
یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں. اور انہوں نے ایک مرتبہ نیت کی کہ اب آج میں اپنی 100 زوجہ کے ذریعے 100 لڑکے کی ولادت کراؤں گا تاکہ ہمارا اقتدار دنیا میں ہو. اور 99 بیویاں بیکار ہو گئیں. ایک عورت نے ایک بیٹا جنا، وہ بھی مردہ، جس پر تنبیہ کی گئی کہ وہ اگر اولاد چاہ رہے تھے تو انشاءاللہ بولے ہوتے تو اولاد ملتی، انشاءاللہ نہیں کہا تھا. نہیں حضرات، اس میں بہت بڑا سبق ہے. اقتدار ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد، حکومت ملنے کے بعد، معجزہ ملنے کے بعد، علم ملنے کے بعد، اگر اللہ کی تائید نہ ہو تو سب پہ پانی ہے. تو جب سلیمان جیسے نبی کو تاکید انشاءاللہ ہے تو ہماری بساط کیا ہے؟ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوئی ہیں. ایک موقع پر علم داؤد اور علم سلیمان دونوں کا ذکر قرآن میں ہے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں پڑھا، ایک کسان آ گیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، چلاتا ہوا، روتا ہوا. کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہے جن کے بکری کی منڈی ہے، اور اس کی بکری ہمارے کھیت میں آ کے پورے فصل کو تباہ کر لے گئی. ہم کو فیصلہ چاہیے، طلب کرو. بکری کے مالک کو بلایا گیا. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے نوکر نے وہ بکریوں کی منڈی کا دروازہ بند کرنا وہ غفلت میں بھول گیا تھا اور ان کے فصل پورا تباہ ہو گیا. تو فیصلہ مجھے کرنا ہے. جی کر دیجئے. کہا تم اپنی پوری بکری اس کسان کے حوالے کر دو. ابھی ججمنٹ وہی تھا کہ سلیمان داخل ہو. اللہ نے قضاوت میں سلیمان کو ایک الگ ٹیلنٹ دیا تھا. کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ جس کا کھیت بکریاں چر گئی ہیں ان کو یہ بکری مل گئی. یہ داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، کہا ادھر آؤ، بیٹھو. بیٹھ گئے. تو اب وہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں فیصلہ کروں گا، یہ کیا کریں گے، بوڑھے ہو گئے، اولڈ ایج ہے. نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے میرے والد بزرگوار، اگر اجازت ہو تو اس کا ایک فیصلہ میں بھی کروں جس پر تائید پروردگار ہو. اللہ نے مجھے علم دیا ہے. اچھا تم کرو گے؟ کرو. کیا کرتے ہو؟ اب دیکھیں کیا ججمنٹ دیا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ بکری کا مالک ہے، اس کو کہیے کہ کسان کے حوالے کر دے بکریاں. کسان سے کہیے کھیت اس کے حوالے کر دے. جب تک یہ سوار کے کھیت آباد کرے گا تب تک اس کے نقصان کی بھرپائی بکری کے دودھ سے ہو جائے گی. جب اس کا فصل تیار ہوگا یہ بکری واپس کر دے گا، یہ کھیت واپس کر دے گا. میرے دوستو، عدالت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دونوں کا انصاف برابر مل جائے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور کیا آپ نے؟ اچھا ایک فیصلہ اور مجھے یاد آ گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. 2 عورت تھی، دونوں کو ایک ایک بیٹا تھا. ایک عورت تھی اس میں مضبوط، تندرست. اب ہم سب کی مثال دیتے ہیں، ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. وہ جنگل میں لکڑی توڑنے گئی ہوئی تھی تو دونوں عورتیں محلے ہی کی تھی، وہ لکڑی اکڑی توڑ رہی تھی، شاخیں، وہ چولہا وولہا روشن کرانے کے لیے. کہ ادھر سے وہ جو موٹی تگڑی عورت تھی اس کا لڑکا گھاس پر کھیل رہا تھا، ادھر سے ایک شیر آیا، اسے جھپٹ لیا اور چیر پھاڑ کے کھا گیا بچے کو. اب یہ جو لکڑی وکڑی چھوڑ ان لوگوں نے اپنے کو وہاں سے بھگایا، اور وہ جو کمزور عورت تھی اس کا ایک بچہ تھا، اس کو گود میں لیا، لے کے چلی آئی. مگر یہ عورت تھی مضبوط، اس نے ہلہ کر دیا کہ شیر نے اس کے بچے کو کھایا، یہ بچہ میرا ہے. ہنگامہ ہو گیا. اب وہ آ گیا دربار سلیمان میں، فیصلہ کیجئے. اچھا مضبوط کی مضبوطی قانون ہوتی ہے،
کمزور کے لیے قانون ہے. وہ ڈارے مار کے جو تگڑی تھی اس نے کہا نہیں بیٹا تو ہمارا ہے, یہ بیٹا تو ہمارا ہے. یہ ایسا کچھ ملتا جلتا واقعہ آپ نے قضاوت حیدر کرار میں بھی سنا ہوگا, اور سلیمان علیہ السلام میں بھی ملتا جلتا واقعہ. جناب داؤد علیہ السلام نے سلیمان سے کہا کہ آپ فیصلہ کر دیں, آپ علم خدا سے فیصلہ کریں گے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, لڑکا ایک ہے, دعوے دار دو عورت ہیں, ادھر آؤ تم دونوں آؤ. کہا ایک ہاتھ تم پکڑو, ایک ہاتھ تم پکڑو. اس کے بعد نیام سے نکالی تلوار. کہا میں اتنا برابر سے ٹکڑے کروں گا کہ تم لوگ چھوٹے بڑے کے چکر میں رہو ہی نہیں. آدھا تم کو مل جائے گا, آدھا تم کو مل جائے گا. جیسے ہی ابھی تلوار اٹھائی ہے کہ جو کمزور والی اوریجنل ماں تھی اس نے ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا اے نبی خدا اسی کو دے دیجیے, بچہ اسی کو دے دیجیے, ماریے مت, مارنے سے کیا فائدہ, چیڑیے مت. حضرت سلیمان نے جھپٹ لیا اور کہا اوریجنل ماں یہ ہے, جھوٹی یہ ہے, اس کو سزا دی جائے, اس کو انعام دیا جائے. کیوں؟ اس لیے یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ تھا جناب سلیمان علیہ السلام کا کہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے حیات کی بات کرتی ہے, موت کی بات نہیں کرتی. دنیا کی ایک اکیلی سوتیلی ماں تھی جس نے 60,000 بچوں کو ایک ہی جگ میں مروا دیا. اس کے بعد بھی اماں ہے, صلوات بر محمد اور آل محمد. اچھا اب جن لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہو ہے نا, اس لیے کہ اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا تو ہم جمل اول کا نام نہیں لیں گے, یہ بات سمجھ لیجیے آپ. اس لیے کہ اگر آپ چاہیے گا کہ ہم جمل کا نام لے لیں تو ہم نام لیں گے نہیں, اس لیے کہ خواہ مخواہ ہم سب نام کہاں سے لیتے رہے. کہلانے کو اماں ہے اور بڑی الف سے اماں. ہماری مجلس کا ایک وہ لطیفے والا نقطہ ہے کہ بھارتیہ سنسکرتی میں گائے کو مائیں کہا جاتا ہے نا, گنگا کو میاں کہا جاتا ہے. ہم نے ایک چچا سے پوچھا کہ چچا آپ کی عمر کتنے سال کی ہے؟ انہوں نے کہا 93 سال کی. تو میں نے کہا گنگا میاں ہے اور ماں تو اپنے بچوں کے موت کا سوچتی بھی نہیں. کہا بالکل. تو میں نے کہا یہ جو 500 لوگ فلڈ میں مر گئے یہ گنگا میاں نے کیسے نکل لیا؟ تو انہوں نے کہا ممبر پہ جاتے ہیں آپ کو اتنا خیال نہیں آیا, بیٹھیے, کچھ چیزیں علم سے نہیں تجربے سے آتی ہیں. حضرات ذرا صاحب جگانا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں علمی سے نہیں تجربے سے آتی ہیں. ماں ہمیشہ اپنے بچوں کے حیات کا سبب بنتی ہے. پھر گنگا میاں نے 500 بچوں کو کیوں نگل لیا؟ سب کے اب ڈوب کے مر گئے باہر میں, فلڈ میں. کہنے لگے دیکھو اماں تبھی ہوتی ہیں جب اپنے حد میں رہتی ہیں. یہ برسات کا مہینہ ہے, گنگا میاں اپنے حد سے باہر آ گئی. تو جیسے ہی انہوں نے حد چھوڑا بچوں کے موت کا سبب بن گئی. جب حد میں رہتی ہیں بچوں کی پیاس بجھاتی ہے, حد سے باؤنڈری سے نکلتی ہے بچوں کے موت کا سبب بنتی ہے. مطلب یہ کہ اماں وہی ہے جو 4 دیواری میں رہے, باہر نکلیں گی بچوں کے موت کا سبب بنیں گی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد میرے سرکار. ذرا سا بہت جلدی ہمارا وقت تمام ہو جاتا ہے اور ہسٹری کی مجلس ہے وہ لمبی کھینچتے بھی جائیں گے تو ہم کو پتہ نہ چلے گا, مگر ہم بات کو اب سمیٹنا چاہ رہے ہیں. حضرت بلقیس جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی, یہ کرامت نبوت کا معجزہ دیکھا اور اسی وقت اسی شیشے کے محل پر کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایمان لاتا ہوں سلیمان اور ان کے رب پر, ایمان لاتی ہوں سلیمان اور ان کے رب پر. اور پورا یہ ملک سمیت اب جب بلقیس اسلام لے آئی, دین قبول کر لیا تو سب کے سب. اچھا یہ اسلام بیچ میں آ رہا ہے تو حیرت نہ کیجیے گا, اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے. قرآن میں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھیے گا کہ وہ جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے, لما اسلمہ, دونوں جھک گئے. اسلام کا معنی جھکنے کے, سلم سے بنا. تو اب جناب
سلیمان علیہ السلام کے تابعدار ہو گئے۔ یہاں پر ایک جملہ سلیمان علیہ السلام کے واقعات کا ذرا پرلطف ہے جو آپ کی اجازت سے پڑھوں گا، کہ ایسے ایسے جنات جو پورے ماحول کو پراگندہ کیے ہوئے تھے شیطانیت کی طاقت سے، جناب سلیمان نے دعا کی کہ پروردگارا جنات کو قید کرنے کا ہنر ہم کو دے دے، اس لیے کہ یہ شرارت پر تلے ہوئے۔ تو جو آپ سنتے ہیں کہ دعا ہوا پڑھ کے بوتل میں جنات کو، سب بکواس ہے۔ جنات کو کوئی قید نہیں کرتا، جنات ان کو قید کیا ہوا ہے کہ جناتی حرکت دکھا رہے ہیں۔ یہ سب ایسی ویسی باتیں ہیں۔ خیر بار جنات حلول کر جاتے تھے آدمی میں اور پریشان کرتے تھے، اور اللہ کی تبلیغ میں بڑی زحمت ہوتی تھی۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اشارے میں وہ طاقت دی کہ جب جن ان کی تبلیغ پر بات نہ مانے تو اشارہ کریں گے، زمین سے ایک زنجیر نکلے گی جو جنات کو گرفتار کر لے گی۔ جب زنجیر نکلتی تھی جنات سمجھ آتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، اور وہ ایمان لے آتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب اب تاریخ انبیاء پڑھیے گا، جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے توجہ خاص کا طالب ہو، اس میں ایک جگہ کے جنات سلیمان کے قابو میں نہ آئے۔ وہ مضافات مدینہ دور تبوک کے راستے پر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بئر العلم، وہاں تقریباً 10,000 سے زیادہ جنوں کی تعداد تھی جو اس کنواں میں رہتے تھے۔ وہ جنات سلیمان کے قابو میں نہیں آ سکے، تاریخ ہے۔ اب یہاں پر جی چاہتا ہے کہ ایک جملہ بغیر کہے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اللہ نے سلیمان کو دیا ملک عظیم، اللہ نے علی کو دیا ملک کبیر۔ جس کو اللہ نے ملک کبیر دیا وہ من عندہ علم الکتاب کی منزل پر تھا، اور جو جن سلیمان کے قابو میں بھی نہ آیا، حضرت علی نے اس کو گھٹنے ٹکوا دیے۔ وہ جنگ بئر العلم مجھے یاد ہے کہ 7-8 سال پہلے میں یہاں پڑھ چکا ہوں۔ وہ کنواں ہے اور اس میں پانی لانے کی بات ہوتی ہے، آگ پھینکتے ہیں وہ پانی نہیں دیتے، کئی صحابہ بیچارے آگ کے لپیٹ میں آ کے مر گئے۔ اس کے بعد جب علی گئے تو علی نے یا نارو کنی بردن سلام والا ابراہیم کی آیت پڑھی، اور عفریت کی آگے ٹھنڈی ہو گئی اور علی کنویں میں چلے آئے۔ تو وہاں جو دیو تھا اس کا نام تھا سقرات۔ اس سقرات نے کہا علی ہم کو معلوم ہے کہ تم نے ہمارے لات منات عزا ہبل کو بہت ذلیل کیا ہے، اچھا ہوا کہ شکار آ گیا، علی ہم تمہیں ایک بوند پانی نہیں دیں گے۔ تو علی نے کہا ارادہ بدل گیا، اب ہم پانی نہیں پورا کنواں لینے آئے ہیں۔ بیک روا روایت 3 دن یا 17 دن تک کنویں میں لڑائی چلتی رہی، اور ان کے تینوں سردار راد جنی کے تینوں سردار شمرات، طہور، اور ایک کا نام اگر یاد آ گیا تو بیچ میں بتا دوں گا، قرطاس، شمرات، طہور، یہ 3 بہادر تھے۔ رات کہتا تھا جو ان 3 کو مار لے گا تو ہم جانیں گے کہ بہادر ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہے کہ تینوں سے ٹکرانا علی کی پرانی عادت ہے۔ ہائے میرے بھائی، علی نے فنار کیا۔ تو اب رات نے کہا کہ اب ہمارا معاملہ تو نہیں چلے گا، ذرا ایک تاریخی پہلو سنا دوں، ہمارا معاملہ تو نہیں چلے گا، تو اپنے بیٹے کو بھیجا جس کا نام ہے راہیل بن راد جنی، کہا بیٹا تم جاؤ۔ علی نے کے مقابلے میں راہیل آیا، تو علی نے راہیل کو دیکھ کے کہا تو اتنا حسین ہے کہ تجھے قتل کرتے ہوئے مجھے افسوس ہوتا ہے، اگر تو اب بھی کلمہ پڑھ لے تو میں تیری جان بخش دوں گا۔ اس نے کہا
ہماری خوبصورتی پر آپ کو، شاہ پری کا نواسا تھا، راد جنی کا بیٹا تھا، بڑا حسین تھا، الغرض وہ ایمان لے آیا. جب ایمان لے آیا تو اس نے کہا ہم آپ کے ساتھ اپنے باپ سے لڑیں گے. تو علی نے کہا نہیں، اب تم کو ہم وہ کری کام نہیں کرنے دیں گے، تم پیچھے ہٹو، تمہارے باپ کا کام ہم ہی تمام کریں گے. اور راد جنی کو بھی مارا، اور جب مارا تو پھر اس کے بعد باہر لے کے آئے. رسول اللہ کے ہاتھ پر یہ 24,000 جن بچے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور انہوں نے علی کی ولایت مانی، محمد مصطفیٰ کی نبوت مانی، اللہ کی توحید مانی. اور اس کے بعد علی نے اسی راحیل بن راد جنی کو وہاں کا بادشاہ بنا کے علی وہاں سے تشریف لے گئے. سن 61 میں راحیل جنی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ظافر جن. اس نے آ کے اپنے باپ کا وہ احسان چکانا چاہا. اے مولا حسین اگر کہیے تو میں کربلا کا تختہ پلٹ دوں، اس لیے کہ یہ اقتدار جو جنات کو ملی ہے وہ آپ کے باپ علی مرتضیٰ کا صدقہ ہے. یہ پورا قصہ تھا. صلوات بر محمد اور آل محمد. انیس علی اللہ مقامہ میں جو رجز کہے ہیں، اب یہاں پر تو جلال پور تو شعرا کی بستی ہے الحمدللہ، ہر 2 آدمی چھوڑ کے تیسرا شاعر ہے. تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انیس رجز جب کہتے تھے تو لگتا تھا کہ منظر کھینچتی ہے. انہوں نے حضرت عباس کے رجز میں بیر العلم کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر. یہ عباس کہہ رہے ہیں، فوج اشقیاء سے مولا عباس کہہ رہے ہیں سرکش ہے سب ہماری زبردستیوں سے زیر. دادا شجا باپ جوان مرد ہم دلیر، جب رن پڑا ہے کر دیے ہیں زخمیوں کے ڈھیر. لائے ہیں جا کے آگ سے پانی خدا کے شیر. افریت کانپتے ہیں وہ چوٹیں ہماری ہیں، بیر العلم میں ڈوب کے تلواریں ماری ہیں. یہ ہے ملک کبیر کا مالک. ہوا پر حکومت کرتے تھے. چاند کو روکنا سلیمان کے بس میں نہیں تھا، سورج پر اقتدار سلیمان کا نہیں تھا، موت پر اقتدار سلیمان کا نہیں تھا. یہ اقتدار اس کو تھا جو ملک کبیر کا مالک تھا. جب چاہے ستارے کو ڈہری پہ بولا لے، جب چاہے سورج کو ادھر کر دے یا ادھر کر دے، ٹھوکر مار دے، مردے کو زندہ کر دے، زندہ کی نماز پڑھا دے، زندہ کو مردہ کر دے. یہ ملک کبیر کا مالک تھا. اب یہاں پر ملک عظیم اگر آپ نے سلیمان علیہ السلام کے حکومت کی اور مملکت کی وسعت اور قوت سمجھ لی ہو تو علی کے ملک کبیر کی سرحد تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، نہیں بتا سکتا، مگر ہم آئیڈیا بتا سکتے ہیں. میرے بھائی ذرا اگر نقطہ پسند آ جائے تو آپ کی دعاؤں کا طلبگار. علی کی وسعت مملکت کا ایک آئیڈیا ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. سلیمان کی اتنی بڑی حکومت جب ملک کبیر کے سامنے آئی تو قرآن نے بتایا انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یعنی وہ بندہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. زکوٰۃ کہتے ہیں وہ مملکت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہی انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی علی نے. اب علی کی سرحد مملکت کی وسعت دیکھنا ہو تو 40واں حصہ سلیمان کی حکومت بنتی ہے، اقتدار علی کی. اب اندازہ لگا سکتے ہیں موت پر ان کا اقتدار نہیں، حیات پر ان کا اقتدار نہیں، اس لیے کہ ملک عظیم کے مالک ہیں. اب یہاں پر بڑی لمبی بحث ہے. عطا خرید دونوں میں فرق کیوں ہے؟ آج سلیمان اگر چاہیں تو جانور سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے کہ ان کو حکومت عطا ہوئی تھی، علی نے حکومت خریدی تھی.
علی آج چاہیں تو یا علی کہہ کے دیکھیے نجف سے آ کے دکھائیں گے. یہ پرندوں کی آواز سنتے تھے. حد یہ ہے کہ قرآن میں ہے. اب ایک جملہ یہاں پر یاد آ گیا فضائل علی میں کہ جب سلیمان کا لشکر بڑھ رہا تھا تو وہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا. چونٹیوں نے اپنے گروہ سے کہا جلدی جلدی چھپ جاؤ کہیں لشکر سلیمان کچل نہ دے. سلیمان چونٹی کی آواز پہچان گئے. وہ آ گئے اس چونٹی کے پاس, مسکرائے, انہوں نے اٹھایا, ہاتھ پر رکھا. کیا کہہ رہی تھی؟ کیا میں کچل دیتا؟ کہا نہیں, وہ لشکروں کا مزاج ہوتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا. سمجھدار معلوم ہوتی ہے. کہا بہت سمجھدار ہوں, بہت سمجھدار ہوں. دیکھیے داڑھیاں جھوم جھوم کے پڑتی ہیں اس آیت کو. سلیمان نے کہا اچھا اتنی بلند ہو؟ کہا آج تو بہت بلند ہوں, اور اگر جان کی امان چاہوں تو آپ سے بھی بلند ہو. تو اب سلیمان ایک دم چلا گئے, یہ منہ منصور کی دال. ایک چونٹی مملکت عظیم کے مالک سے کہہ رہی ہے کہ اگر برا نہ مانیے تو اس وقت تو ہم آپ سے بھی بڑے ہیں. تو کیسے بڑی ہے؟ دلیل دے ورنہ ابھی کچل کے رکھ دوں گا. کا دلیل یہ ہے کہ آپ کے قدم زمین پر ہیں, ہمارا قدم دستے نبی پر ہے. آپ نے بھی بابا کہا, مولوی جھوم جھوم کے وضو کر کے پڑھتے ہیں, چونٹی بلند ہے, شرک کا فتویٰ نہیں دیا. سلیمان نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا, کفر کا فتویٰ نہیں دیا, اس لیے کہ جانتے ہیں ید نبوت پر آنا ایک فضیلت ہے. اے مسلمانوں عقل کے ناخون لو, جو سلیمان جیسے نبی کے ہاتھ پر چونٹی کی فضیلت کے قائل ہو, فخر سلیمان محمد کے دونوں ہاتھ پر اگر علی ہو تو بلندی علی کے اقرار پہ منہ میں کینسر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. شرک شرک شرک, بڑا شرک پڑھا رہے ہیں آپ. شرک والی آیت پڑھیے, چونٹی افضل ہے کہ نبی افضل ہے؟ تو وہاں پر ڈٹائی ہونی چاہیے تھی نا. ہنسنے لگے سلیمان. واقعہ قرآن میں آ گیا, واقعہ قصص میں آ گیا, علماء کرام جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں. میرے دوستو ایک چونٹی دستے رسول پہ آ کے با کمال ہو جائے, ایک ہاتھ پر. فخر سلیمان محمد مصطفیٰ کے دونوں ہاتھ پر علی ہے, اس لیے کہ جو بلند ہو وہ اور ہے, جو پست ہو وہ اور ہے. آپ دیکھیے گا لائبریری میں, یہ آپ اپنے گھر میں بھی دیکھیے گا, بہت ساری کتابیں آپ کے پاس ہیں. مجموعہ کلام میر ہے, دیوان غالب ہے, ہسٹری کی کتاب ہے, کوئی ڈائجسٹ ہے, کوئی واقعہ ہے, کوئی پولیٹیکل سائنس, کچھ بھی کتابیں ہیں, سب ادھر ادھر الماری میں پڑی ہوگی. اور جو سب سے اوپر ہوگی وہ ہے قرآن, کہ یہ کتاب یہ بھی ہے, کتاب یہ بھی ہے, اس کو آپ نے اوپر کیوں رکھا؟ کہا نہیں, یہ سب کتاب جنرل ہے, یہ کتاب خاص ہے اس لیے کہ اللہ نے اتاری ہے. رسول اللہ نے اسی لیے خاص بندوں کو ہاتھ پہ اٹھایا تھا. صحابیت زمین پہ بیٹھے گی, امامت ہاتھ پہ اٹھے گی. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بس آئیے, جناب سلیمان علیہ السلام کو ایک مرتبہ تنبیہ ہوئی جب 100 بیٹے کی تمنا میں انشاءاللہ بھول گئے. یہ کوئی غلطی نہیں ہے, بس مس کر گئے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ گئے تھے 30 دن کی چھٹی لے کے امت سے کتاب لانے, اور 10 دن اللہ نے بڑھا دیا, 40 دن وہاں قوم سامری کا پوجا کرنے لگے. اس میں بھی کہا کہ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. بھارت جانے دیجیے. ہم یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کے اندر آخر میں آتے آتے ایک مرتبہ تھوڑا سا تکبر کی ایک جھلک آ گئی. حکم دیتے تھے جنات سے کہ آج کھانا تم بناؤ, آج دیکھیں تم چڑھاؤ, یہ بلڈنگ تم بناؤ, وہ مسجد تم بناؤ, اور یہ جو آپ
بیت المقدس دیکھتے ہیں نا، یہ فائنلی سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ کا بنایا ہے. سب سے پہلے ابراہیم نے بنایا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے. اس کا سیکوینس ایسے ہے ہسٹری میں. اور کمال کی بات ہے، دو قبلہ ہے، دونوں ابراہیم کا بنایا ہوا ہے نا. اور فائنلی بیت المقدس کو جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی اور بنوایا تھا. اچھا جناب، ایک مرتبہ ذرا سا ادروائز یہ آیا کہ اب اقتدار ایسے ہے کہ ہوا کو روک دیتے ہیں تو رک جاتی ہے، فضا کو ٹھہرا دیتے ہیں تو ٹھہر جاتی ہے، پانی کی مچھلیوں کو حکم دے کہ باہر آ تو آ جائے، سانپ کو حکم دے کہ نہ کاٹ تو نہ کاٹے. اب اتنا اقتدار دیکھ کے چلتے چلتے ذرا سا ایک ادروائز آ گیا. بیشتر انبیاء کو مرنے سے پہلے انفارمیشن مل گئی ہے، طبیعت خرابی سے، وحی سے یا کچھ، اس کے بعد مرے ہیں، کچھ دن کے بعد مرے ہیں، 2 ہفتہ 1 ہفتہ 2 دن 4 دن. حد یہ ہے کہ بغیر بیماری کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما گئے. ان میں یہ ہے، بخاری شریف کے جملے ہیں، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، کہ انسان کی شکل میں ملک الموت آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم روح قبض کرنے آئے ہیں. کہا کیا کہا؟ مارنے آئے ہو؟ کہا ہاں. ایک گھوسا ایسا مارا جناب موسیٰ نے، موسیٰ غضبان کہلاتے ہیں، کہ وہ ملک الموت کا آنکھ نکل گیا. تو انہوں نے دوسرے ہاتھ میں اپنا آنکھ پکڑا اور اللہ کے پاس پہنچے گا، پروردگارہ کس آدمی کے پاس بھیج دیا. اب یہ سب تو آپ بخاری شریف اسماعیل بخاری سے پوچھے گا کہ فرشتے کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں، وہ ہاتھ کہاں سے آیا جس میں انہوں نے آنکھ پکڑا، یہ سب تو وہ بتائیں گے، ہمارے کو اتنا علم نہیں. وہ آنکھ کو ڈالا تو انہوں نے کہا ارے وہ ایسے نہیں ہوگا، ان کو قبر میں لٹا کے بہلا پھسلا کے مارا جائے. ایسی ایسی تاریخ لوگوں نے لکھ دی. لیکن اب ہم واقعہ سلیمان علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. پورے ملک سبا میں اللہ کا پرچم لہرا گیا، پورا یروشلم اور یہ بابل اور فلسطین پرچم توحید سے بلند ہے. سلیمان کا اقتدار ہوا پر، جنات پر، انسان پر، چرند پر، پرند پر، جانوروں پر، سب پر جاری ہے. کہ ایک مرتبہ آرام کے لیے کرسی پر بیٹھے، ہاتھ میں ایک عصا ہے، لے کے آگے کہہ رہے ہیں، بیٹھے تھے کہ خبردار کوئی آدمی ابھی نہیں آئے گا میرے پاس، ریسٹرکشن، پابندی، ایک پرندہ بھی نہیں آئے گا. بیٹھ گئے، جب تک میں نہ کہوں کوئی آئے گا نہیں. اللہ کو یہی چیز پسند نہیں ہے. اتنی حکومت کے بعد، اتنی کرامت کے بعد، اتنے معجزے کے بعد، اتنے بڑے نبی ہو کر یہ لفظ میں دماغ میں لائے کہاں سے؟ تو ایک بھائی صاحب ہیں جو بہت میں کو توڑا ہے، اللہ نے ان کو بھیجا کہ اب دیکھ لو ان کو. اب وہ جھومتے جھامتے چلے آئے. ادھر آرڈر ہے کہ بغیر میری اجازت کے میں نہ کہوں تو کوئی نہ آئے گا. بس سلیمان کو غصہ آ گیا، کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں عصا پکڑا، بڑے اے تو کون ہے؟ جبکہ میں نے کہا تھا میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے گا. تو انہوں نے مسکرا کے کہا میں وہ ہوں جو کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں. تو اللہ میں نے کہا یہ تو گنگا الٹ گئی، ایک میں کو توڑا، دوسرے میں نے جنم لے لیا. نہیں حضرات، آپ کا ذہن پہنچا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں پہنچا ذہن. ملک الموت کو بھیجا میں توڑنے کے لیے، یہاں آ کے اکڑ کے کہہ رہا میں وہ ہوں کہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوں. تو اللہ نے کہا جب ہم کو سلیمان کی میں پسند نہیں ہے تو ملک الموت کی میں بھی پسند نہیں ہے. اگر در سیدہ پر ناک نہ رگڑوا دوں، ملنا چاہ رہا ہوں، مسافر ہوں. ایک مرتبہ شہزادی نے ڈانٹا، بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ میرا بابا بھی ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہے.
تو رسول نے آواز دی، بیٹی آپ کی آواز بلند ہوئی، بابا ایک سائل ہے جو بار بار آپ سے ملنے کی تمنا کر رہا، جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرا بابا بیمار ہے۔ تو رسول مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹی یہ سائل نہیں ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، ورنہ یہ کہیں کچھ پوچھتا نہیں۔ جس میں کو ایک جنم دیا سلیمان نے، اس کو توڑا ملک الموت نے، ملک الموت نے جو دوسرا میں نکالا اس کو توڑا فاطمہ زہرا۔ پروفیسر عین الحسن نے بڑی معرکۃ العرا شعر کہا اس پر کہ کون کہتا ہے محب آل کو آتی ہے موت، زندگی کے بعد ایک زندگی لاتی ہے موت، زندگی کے بعد پھر ایک زندگی لاتی ہے موت، شام ڈھل کر صبح جیسے بن گئی ہر کے لیے، زندگی میں اس طرح تبدیل ہو جاتی ہے موت۔ اب وہ اصل جس کے لیے مجھے شعر پڑھنا تھا کہ زندگی کو اتنی ہمت دینے والوں کو سلام، روک دیتے ہیں تو دروازے پر رک جاتی ہے موت۔ یہ وہی بی بی فاطمہ۔ اب سلیمان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، پبلک بیٹھی ہے باہر، اپنا کام دھام سب چل رہا ہے، آنا نہیں ہے، اور یہ ڈنڈا لیے کھڑے ہیں۔ پتہ نہیں 20 برس کے بعد، 25 برس کے بعد، 40 برس کے بعد کب وہ ڈنڈے کا نچلا حصہ گھوننے کھانا شروع کیا۔ اب جب ڈنڈا امبیلنس ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ تو پتہ نہیں کب سے مرے ہیں، لیکن چونکہ نبی کے جسم کو حشرات الارض تباہ نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اس کی پوری تفصیلات آخری مجلس میں آئے گی، تو کیڑا نبی کے جسم میں نہیں لگ سکتا۔ یہ تو بھائیوں نے روایت نکالی ہے، پاکستان سے کتاب چھپی ہے، صحابہ کرام اور 100 سچے واقعات، امیر معاویہ اور 100 سچے واقعات، اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ایک جگہ گئے، اب ہم کیا بولے، شرم آتی ہے ہم کو پڑھنے میں، مگر پڑھ رہے ہیں کہ وہاں ایک صحابیہ تھی، انہوں نے رسول اللہ کے زلف سے جوئی نکالنا شروع کیا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے عورتوں سے جوئی نکلوائی ہے کہ نہیں، مولویوں نے رسول کے۔ اچھا آپ بتائیے، جوئی وہ کیڑا ہے جو نبی کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، یعنی محبت بنی امیہ میں رسالت کی توہین ہو جائے چلے گی۔ یہ 100 سچے معاویہ اور 100 سچے واقعات میں آپ پڑھیں، میں نے دلی میں پڑھا تھا، وہ لے کے کتاب خریدا، پڑھا، اور پتہ نہیں وہ کتاب ٹرین میں چھوٹ گئی ہے کیا وہ، اب ہم اس کے واقعات پڑھ کے کرتے کیا۔ ایک واقعات سچے معاویہ کے نہ ہو، ہم کو 100 پکڑا دیا گیا ہے، 360 روپے میں کتاب خریدی میں نے، وہ بھی پانی میں گیا۔ جس کے ایک سچے واقعات نہ ہو، اس کے 100 سچے ہم کہاں سے نکل پاتے۔ میرے سرکار سلیمان ملک عظیم کے مالک تھے، علی ملک کبیر کے مالک تھے، موت اور حیات پر سلیمان کا اقتدار نہیں تھا، اور علی کا اقتدار ہے، اور وہ اقتدار آج بھی ہے۔ پردہ غیب میں جو وارث بیٹھا ہے اسی اقتدار کا مالک ہے جس اقتدار کا مالک علی ابن ابی طالب تھے۔ علی کو ملک کبیر باطنی طور پر ملا، امام زمانہ کو ملک کبیر ظاہری طور پر ملے۔ میرے دوستو، ہر نماز میں، ہر عمل میں یہ دعا کرتے رہیے کہ خدا بند قدوس وہ دن لائے کہ حضرت ظہور کریں اور ہم امام کے مددگاروں میں ہوں، اس لیے کہ رجت ہوگی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ علی اکبر کی زیارت کر لیں، مولا عباس کی زیارت کر لیں، مولا حسین سے ملاقات کر لیں، حبیب ابن مظاہر، یہ رجت ہوگی تو سب اٹھائے جائیں گے، مگر ان میں ایک بی بی اپنے زمانے کے امام، ہمارے زمانے کے امام سے آواز دے گی، میرے لال مجھے اس 6 مہینے کے بچے کا بدلہ چاہیے، وہ حضرت علی اصغر، یہ آواز بی بی فاطمہ کی ہوگی۔ امام زمانہ محسن کا بھی بدلہ لیں گے، امام حسین کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں
بندگی کی شان میں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے مصائب کے چند ٹکڑے پڑھے تھے، اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ تھے مجلس میں، کہ اطاعت اور بندگی میں یہ عالم تھا حضرت عباس کا کہ اللہ نے ان کو اسی سبب باب الحوائج بنا دیا، باب المراد، اس لیے کہ عباس اطاعت بندگی میں تیری ایک آرزو پوری نہ ہوئی، ہم پوری دنیا کی آرزو پورا کرنے پر تمہیں مامور کرتے ہیں، اس لیے یہ باب الحوائج ہے۔ جس کی کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ غازی کا وسیلہ دے کے دعا مانگے، اور غازی کو اگر سکینہ کا وسیلہ دے دیا جائے، ہاں میرے سرکار، مجھے کہا گیا ہے کہ مولا ابو الفضل العباس کہ وہ دردناک منظر پڑھوں، اس لیے میں نے فضائل کا کچھ حصہ یہاں پر روک دیا، اس لیے کہ 10:30 ہونے کو آئے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہونے والا ہے، مجھے ذرا حضرت عباس کے ان مصائب کا ذکر کرنا ہے کہ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں پتہ چلا کہ ایک سر جب بیویوں کے درمیان آیا ہے چہلم میں تو اس سر پہ بال نہیں تھا، وہ کس کا سر ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ سر سقائے حرم قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس کا سر تھا۔ تو جیسے سب حج کو چھوڑ کے عمرہ کر کے آئے تھے، یہ بھی عمرہ کر کے آئے تھے، یہ سر سے بال ہٹے کب؟ تاریخ کا جملہ ہے کہ حضرت عباس کے سر کے ساتھ 2 بے حرمتی ہوئی۔ ایک بے حرمتی تو یہ ہوئی کہ سر پہ گرز مارا گیا، جس سے حضرت عباس کے سر کی جلد اڑ گئی، اور ایک سر کہ جب عباس کا نیزے پر بلند تھا، آگے آگے حسین کا سر، پیچھے پیچھے نیزے پر عباس کا سر، لیکن راستے پر جب ظالم تازیانہ نکال کے بی بی زینب کے پشت کو مارتے تھے تو عباس کا سر نیزے سے گر جاتا تھا۔ ظاہر ہے جس کے پردے کا محافظ بن کے آئے ہو، آپ کو معلوم ہے سینکڑوں میل کا سفر کیسے ہوا؟ گھوڑے کے گلے میں مولا عباس کے سر باندھ دیے گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب گھوڑے چلتے ہیں تو ان کے دونوں پاؤں سر میں ٹکراتے ہیں، یہ بے حرمتی تھی میرے مولا ابو الفضل عباس کے سر کی طرف۔ شاید یہی سبب ہے کہ بی بی فاطمہ نے ایک خطیب کو خواب میں دکھایا تھا کہ تم نے میرے شعر کے مصائب تو پڑھے مگر حق ادا نہیں کیا۔ کبھی بھی میں نے سب پڑھا، کیا چھوڑا کہ حق ادا نہیں کیا؟ کہ تو نے سب پڑھا مگر میرے عباس کا گھوڑے سے گرنا نہیں پڑھا، اس لیے کہ ہر گرنے والا ہاتھ کا سہارا لے لیتا ہے، مگر میرا بےکس عباس منہ کے بل زمین پر گرا۔ ہاں آزاداران مظلوم کربلا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مجلس اختتام کے مرحلے میں داخل ہے۔ علامہ مخرم لکھتے ہیں کہ سر پہ بال نہیں تھا، اس کی وضاحت میں ایک معجزہ لکھتے ہیں، واقعہ کہ حضرت عباس کے روضے پر مجلس ہو رہی تھی، ایک ذاکر نے مجلس پڑھی اور اس میں عمر ابن معاذ نے سر پہ گرز مارا، وہ پڑھا، مجلس ختم ہوئی، وہاں ایک سید ابراہیم نام کے جلیل القدر عالم تھے، انہوں نے آ کے خطیب سے کہا کہ تم کو معلوم ہے میرا عباس کا قد کتنا لمبا تھا؟ کہا معلوم ہے۔ تو کہا پھر تم نے کیسے پڑھا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا؟ گرز کا وار سر پہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ پشت پہ ہوتا ہے، جو جناب قاسم کے پشت پہ کیا تھا عمر ابن معاذ نے۔ تم نے کہاں سے پڑھ دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے سن کے پڑھ دیا۔ وہ کام گیا، نوجوان لڑکا تھا، بہت زیادہ اس نے مطالعہ نہیں کیا تھا، ہو گئی بات، وہ شرمندہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، سب لوگ جالی پکڑ کے دعا مانگنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، آنکھ لگ گئی سید کی، رخسار جالی میں ہے روضہ مبارک کے، آنکھ لگ گئی، اور اب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک روضہ 2 حصوں میں بٹ گیا، اور قبر سے ایک نورانی چہرہ بزرگوار اٹھے، سر سے خون کا فوارہ جاری ہے، دونوں ہاتھ بریدہ ہیں۔ سید نے کہا یہ حلیہ تو میرے مولا عباس کا،
آگے بڑھے کہ میں ہاتھ کا مسافہ کر لوں، بوسہ لے لوں. جب آگے بڑھے آقا ہاتھ بڑھائیے، دیکھا ہاتھ کٹے تو سید جھکے کہ قدم چوم لوں، مولا پیچھے ہٹ گئے. تو سید ابراہیم نے ہاتھ جوڑا، کہا آقا آپ میرے مولا عباس ہیں نا؟ کہا ہاں. کہا آقا پھر مجھے قدم کیوں نہیں چومنے دیتے، پیچھے کیوں ہٹ گئے، کیا آپ ناراض ہیں؟ تو عباس نے بلک کے کہا ہاں میں ناراض. کیوں؟ کہا تو نے میرے ایک مجلس پڑھنے والے ذاکر کا دل دکھا دیا، یہ کہہ کے کہ میرے سر پہ گرز نہیں لگا، یہ تو اس کو ڈانٹ لے گیا، وہ شرمندہ ہو گیا. سید بتا کیا کربلا میں تو تھا؟ حضرات آخری دقیقے تک گفتگو کو لے جاؤں گا، تڑپ کے روئیں گے. سید کیا تو کربلا میں تھا؟ نہیں آقا میں نہیں تھا، میں تو آپ کی لمبائی دیکھ کے میں نے سوچا کہ آپ کے سر پر گرز کیسے لگا. کہا ہاں میرا قد لمبا ہے، مگر تو سمجھ بھی تو کہ میرے سر پہ گرز کیسے لگا. سید میرے سر پہ گرز لگا، اور سن کیسے لگا، دیکھ جب میں مشق سکینہ بڑھ کے چلا ہوں تو میری پوری کوشش تھی سکینہ تک پانی پہنچا دے، اس لیے کہ میری بھتیجی بچوں سے کہہ رہی تھی بچوں اب نہ گھبراؤ، میرا شیر چچا پانی کے لیے جا. اللہ آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ان آنسوں کو بی بی فاطمہ اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائے. ہمارا عقیدہ کہتا ہے بی بی سکینہ ضرور مجلس میں بیٹھی ہیں. سید میں مشق سکینہ لے کے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ ایک تلوار چمکی، کھجور کے پیڑ میں چھپ کے حکم بن طفیل نے میرا ہاتھ کاٹ دیا. ابھی میں پورے طور پر سنبھلا نہیں تھا کہ دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور علم کو سلامی ہو گئی، مگر میں نے کاندھے سے مشق کو اپنے دانتوں میں دبا لیا. بڑھ رہا تھا خیمہ گاہ کی طرف کہ ایک ظالم نے پیشانی پر تیر مارا، جس کا پورا خون آ کے میرا ایک آنکھ بند ہو گیا. میں خون صاف کرنا چاہتا تھا. اب یہ جملہ آپ اگر ضبط کر سکتے ہیں تو سنیے. مولا عباس کی زبانی، مصائب عباس بزبان عباس، کہتے ہیں سید میں خون صاف کرنا چاہتا تھا مگر کیسے کرتا، میرے دونوں ہاتھ نہیں تھے. سید وہ کتنا بے کس ہوتا ہے جس کے دونوں ہاتھ نہ ہو. بالادارو ایک لمحہ مجلس دباؤ. سید تو نے یہی سوچا نا کہ میرا قد لمبا ہے، میرے سر پہ گرز کیسے لگے گا. سن سید میں ایک آنکھ سے دیکھتا ہوا تیر کھاتا ہوا بڑھ رہا تھا، مشق سکینہ چھن گئی مگر میں نے دانت کا قبضہ ہٹایا نہیں. بہتے بہتے شاید 4 قطرہ پانی میری سکینہ تک پہنچ جائے. میں گھوڑے کو ایر دے کے خیمہ گاہ بڑھا چلا جا رہا تھا کہ ایک ظالم نے سامنے سے ایک تیر مارا. میرا ایک آنکھ جو کھلا تھا اس میں تیر آ کے پیوست ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ خیمے تک مشق سکینہ پہنچاؤں مگر ایک آنکھ میں خون، ایک آنکھ میں تیر. پوری دنیا اندھیری ہو گئی میرے لیے. میں تیر نکالتا کیسے، میرے دونوں ہاتھ نہیں تھے. ایک جگہ میں نے رکاب سے پاؤں نکال کے اپنے ران میں تیر کو دبا کے کھینچا. اے سید تیر تو نکل گیا، جھکا ہوا سر دے کے جو گرز مارا، عباس کا سر دوبارہ ہوا. جنت میں سیدہ طرف گئی، عباس کے سر کی پوری جلدیں اڑ گئی. غازی شہید ہو گئے. سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے، جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اے میرے معبود تجھے اسی ذکر عباس کا واسطہ ہے. جہاں جہاں مومنین مومنات میں کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما. دیر گئے رات
اس تنہائی میں جو مومن مومنات بچے بوڑھے جوان مجلس میں آئے ہیں، اے میرے اللہ باب الحوائج کے صدقے میں کوئی بھی مجلس سے جھولی خالی لے کے جانے نہ پائے۔ جہاں جہاں مومنین میں کوئی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسی مجلس حسین کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے وہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں پروردگارہ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ تمام علماء، خطبہ، شعراء اہل بیت، ذاکرین کرام، نوحہ خان، مدحہ خان، مرثیہ خان، سوز خان، ماتمدار، ایک ایک عزادار کی حفاظت فرما۔ تمام مراجع کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً آغائے سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ وارث کربلا، منتقیم خون حسین، حضرت ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ پر بنجتن پاک چارنا معصوم علیہ السلام کے صدقے طفیل میں اس فاتحہ کا ثواب امداد حسین مرحوم، ابن عبد الرشید مرحوم، منیر حسن مرحوم، شفیق حسین مرحوم، ابن رفیق حسین مرحوم، علمدار حسین مرحوم، نرجس خاتون مرحومہ، کبرا بانو مرحومہ، زکیہ خاتون مرحومہ بنت فضل عباس، سکینہ بانو مرحومہ اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کو اس فاتحہ میں شامل